جگہ جگہ اللہ کے نبی نے حفظ قرآن کی فضیلتیں بیان کی. ایک حدیث میں آیا یہ تو دنیا کی فضیلت ہے، آخرت میں اللہ کے حافظ قرآن کو کیا دینے والا. ان کا پھر جنت نہر، جنت میں ایک نہر ہے یقال له الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے. علیہ مدینۃ من المرجان، اور اس نہر کے اوپر مرجان کا ایک مکمل شہر بنا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ندی کے کنارے، اس طرح جنت میں ایک نہر ہے. جنت تو بہت بڑی ہے، اس میں ایک شہر ہے جو جس پر مرجان سے اور لولو سے بنا ہوا ہے. لہا سبعون المضامع من فضة وذهب، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شہر کے 70,000 دروازے. جیسے پہلے زمانے میں دروازے ہوتے تھے یہ اوپر چڑھتے کے بسیج کا پہلا دروازہ، ہمارے گھروں کے دروازے اس طرح نہیں، پورے شہر کے 70,000 دروازے، جس کو بیس کہتے ہیں ہمارے شہر میں. یہ ایک بیس، پھر وہ راجوری بیس، پھر آگے کی بیس، اس طرح 70,000 دروازے ہیں اس شہر کو. 70,000 دروازے. اللہ کے نبی نے فرمایا سونے اور چاندی کے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کنہیں کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا اور سنو. کہا کیا تمہارے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دروازے سے، پہلے دروازے سے 70,000 فرشتے آئیں گے، دوسرے دروازے سے اس کے بعد 1,40,000 فرشتے آئیں گے، پھر تیسرے دروازے سے 2,80,000 فرشتے، اور جب آخری دروازہ آئے گا تو 4,80,00,000 فرشتے روزانہ اس دروازے سے آئیں گے اور حافظ قرآن کو سلام پیش کریں گے. 4,80,00,000 فرشتے روزانہ. پھر فرمایا یا رسول اللہ صرف سلام کا صرف سلام نہیں، ساتھ میں تحفے اور تحائف بھی انہیں پیش کیے جائیں گے. تو بھائی خوش قسمت ہے یہ حفاظ کرام یا جو بھی دنیا میں حفظ قرآن مکمل کر رہے، اگر وہ عمل کی نسبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور بعض روایتوں میں کنز العمال وغیرہ کی روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کبیرہ گناہ سے حافظ قرآن بچتا ہو اور اس کے انتقال کے بعد اس کی باڈی کو کوئی کیمیائی چیز نہ لگائی جائے تو اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین تجھے پتا ہے کہ تیرے سینے میں کون آ رہا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے حافظ قرآن آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے بدن کو تجھ پر میں حرام کر دیتا ہوں. تو وہ زمین کہتی ہے کئی مقام الرحم ہو وفی جوفہ قرآن، ارے میں اس کے بدن کو کیسے کھاؤں گی، میں اس کے گوشت کو کیسے کھاؤں گی، کیونکہ اس کے سینے میں تو تیرا قرآن رکھا ہوا ہے. بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے جو حفظ قرآن کو مکمل کر دے، زندگی بھر قرآن پڑھتا رہے اور اس پر عمل بھی کرتا رہے، متع اللہ بعقلہ حتی یموت، اللہ موت تک اس کی عقل کو ٹھکانے رکھتا ہے. ورنہ عمر کی ایک حد ہونے کے بعد آدمی کی عقلیں ہم خود دیکھتے اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اسے ایک عمر کی حد ہونے کے بعد دوبارہ عقل پلٹ کر بچپن کی طرف آ جاتی ہے. لیکن اگر حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو موت تک محفوظ رکھتے ہیں. یہ فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ ہر امتی کے دل میں یہ خیال انگڑائیاں لینے لگ جائے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ بھی حافظ قرآن بن جائے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی فضیلتیں بیان کی گئی، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے والدین کی بھی فضیلتیں بیان کی. حافظ قرآن کے والدین کی بھی، اور مشہور منتخب حدیث میں بھی ہم پڑھتے کہ اس کو کل میدان قیامت میں اس کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں ایک تاج پہنایا جائے گا، جس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. اس طرح دنیا کا سورج چمکتا ہے اس طرح اس کے سر کا تاج بھی چمکے گا. اور بعض روایتوں میں ہے اس طرح چاند چمکتا ہے نورانیت کے اعتبار سے، اس طرح حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں چاند کی طرح چمکے گا. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں دو روایتیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دونوں میں فرق یہ ہے کہ حافظ قرآن
جیسی مسجد میں داخل ہو جائے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا کا نکاح ہے۔ ایسے میدان قیامت میں کچھ لوگ علامتوں سے پہچانے جائیں گے، تو حافظ قرآن کے ماں باپ بھی یہ سب بچوں کے ماں باپ ناز کرے اپنے قسمتوں پر کہ مالک نے مجھے اولاد ایسی دی کہ اس مالک اور مالک کا احسان ہوا کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ دو جوڑے دیے جائیں گے حافظ قرآن کے والدین کو اور ان کو پہنایا جائے گا اور سب جگہ مشہور ہو جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں باپ، یہ حافظ قرآن کے والدین، یہ حافظ قرآن کے والدین۔ یہ عرض کریں گے اللہ پاک سے امام حسینہ، ارے باری تعالیٰ ہم کو کیوں یہ جوڑے پہنائیں گے جس سے ہم الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں میدان قیامت میں ہمارے ڈوبے جوانی، ارے ایک نہیں کوئی شفاعت بنتی ہے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کی شفاعت میدان حشر میں ایسی ہوگی کہ ہر آدمی دیکھ کر پہچان لے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے اور حافظ قرآن کا باپ ہے۔ اللہ پاک فرمائے گے کہ کیونکہ تیرے بیٹے نے اپنے سینے میں میرے قرآن کو محفوظ کیا تھا اس کی برکت سے ہم تجھے یہ سارے انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اور روایتوں میں جنت کے درجات کتنے ہیں؟ ان عدد درجات الجنت عدد آیات القرآن، کہ جتنی قرآن کی آیتیں اتنی جنت کے درجات ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا کرتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی جنت کی تیرے لیے آخری درجہ ہوگا۔ اس لیے معزز حاضرین یہ جو مجلس رکھی گئی انہی کے انعام اور اعزاز میں رکھی گئی، اور جیسا کہ آپ کے سامنے یہ چیز بتائی گئی کہ جامعہ سپاہی الدین الحمدللہ امید پورے میں چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ اپنے فضل سے چلا رہے ہیں، اساتذہ کرام محنتیں کر رہے ہیں، ذمہ دار حضرات مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے یہ 7واں سال چالو ہوئے اور جامعہ سپاہی الدین سے الحمدللہ یہ 5 طلبہ ملا کر اب تک 6 سال میں 22 حافظ قرآن ہو چکے ہیں، جس میں سے 3 طلبہ نے دور کے لیے آئے تھے دیگر مدرسوں سے پڑھ کر۔ اس کا بھی اعلان ہونا ضروری ہے، ورنہ کچھ لوگ یہ بھی بات چلاتے ادھر ادھر کے پڑھے ہوئے سامنے پیش کر رہے۔ 3 طلبہ دوسرے مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے، 22 طلبہ میں جن کو دور کے لیے تشریف لائے تھے ان کا بھی مکمل کرایا گیا، محنت کرائی گئی، اور اللہ کا شکر ہے 22 طلبہ کرام حافظ قرآن اب تک بنے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اساتذہ کرام کی محنت اور ذمہ داروں کے کام سے آئندہ بھی اس سے زیادہ انشاءاللہ بنتے رہے گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا ہم دعا بھی کریں اللہ رب العزت ہر طرح سے مدارس، مساجد، معابد، دینی تحریکوں اور مسلمان اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت سہولت